بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تزکیہ کے بغیر زندگی بیکار ہے۔ آدمی دین کے جس شعبے میں لگے یا دنیا کے کسی کام میں لگے، جب تک تزکیہ نہ ہو سارے شعبے رسم ہے، کاغذ کے پھول ہیں۔ کاغذ کے پھول پہ خوشبو ہوتی ہے، شو کا ہے بس۔ میں اپنی مثال دوں، میں 30 سال سے امامت کر رہا ہوں۔ اگر میری نیت اللہ کی رضا نہیں ہے، میرا مقصد مجھے کچھ مال مل جائے، یا میرا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے مولوی صاحب کہے، امام کہے، تو میری 30 سال کی امامت مجھے جہنم میں پہنچا دے گی۔ کیا فائدہ ہوا ایسی امامت کا؟ ایک آدمی سبق پڑھاتا ہے، مکاتب میں، دارالعلوم میں بخاری شریف پڑھا رہا ہے، اور درس دیتے ہوئے بھی اس کے دل میں اگر اللہ نہیں ہے، ریا ہے، کبر ہے، اس کا بخاری پڑھانا اور اس کا مدرسہ پڑھانا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، جہنم کا باعث ہو سکتا ہے۔ 25 سال سے آدمی چلا لگا رہا ہے، دن کی خدمت میں ہے، لوگ سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بڑا مبلغ ہے، بہت پرانا ساتھی ہے۔ اگر تزکیہ نہیں ہے اس کے دل میں اللہ نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، ریا ہے، کبر ہے، سارے چلے بیکار ہے، کچھ بھی نہیں۔ دین کی جو شعبے ہیں، سب شعبوں میں اور ہماری زندگی کے ہر وقت میں ہمارے سامنے اللہ ہونے چاہیے، بس کچھ نہیں ہے باقی۔ اللہ نہ ہو تو بیکار ہے ساری زندگی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا عالم گزرے ہیں، بہت بڑے، اپنے زمانے کے صرف عالم نہیں، محدث، فقیہ، مفسر۔ اس زمانے میں دور تھا فلاسفہ کا۔ حضرت نے ایسا فلاسفہ پڑھا، ان فلاسفوں کے آنکھوں میں ڈال کر رد کیا، ان کے فلاسفت کو توڑ دیا۔ اسلام کے سامنے تمہارا فلاسفہ کوئی چیز نہیں ہے۔ 16 سال کی عمر میں فارغ ہوئے علم سے۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اور 16 سال میں ایسے عالم بنے کہ جامعہ ازہر کے شیخ بنے۔ اس زمانے میں جامعہ ازہر کے شیخ کا مطلب یہ تھا وزیر اعظم کے بعد کا عہدہ، مگر مقام اس کا اس سے بھی زیادہ، یہ مقام تھا۔ آج بھی شیخ الازہر کا بہت بڑا مقام ہے مصر میں، آج بھی، اس وقت بھی حکومت بھی ان سے ڈرتی ہے۔ اس زمانے میں تو بہت عجیب و غریب حال تھا۔ فراغت کے بعد درس شروع کیا تو مدرسے کا ہال بھر جاتا تھا۔ 16 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ 16 سال کی عمر میں سبق میں ہزاروں کا مجمع، علوم کا ایسا القاء ہوتا تھا، زبان میں اللہ نے ایسی تاثیر دی تھی، لوگوں کے دلوں پر بات بس جاتی تھی اور لوگ واہ 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 واہ۔ فرماتے ہیں میں نے 10 سال سبق پڑھایا اور پورے ملک میں میرا شہرہ ہو گیا، ہر جگہ میرا ہی نام تھا، بس بادشاہ کو کوئی نہیں پوچھتا تھا جتنا میرا مقام تھا اس زمانے میں۔ 10 سال کے بعد میں نے اپنے دل میں ٹٹولا کہ ابو حامد تو کیوں پڑھا رہا ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ خود لکھتے ہیں واللہ میں نے جب دل کو ٹٹولا، میرے دل میں ذرہ اخلاص نہیں تھا، میرے دل میں صرف پیسوں کا جذبہ تھا، بڑا بننے کا جذبہ تھا، علامہ کہلانے کا جذبہ تھا۔ خود لکھ رہے ہیں، اپنے مقدمے میں لکھا ہے، ساری بات خود اپنے قلم سے لکھی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ علم مجھے جہنم میں پہنچائے گا، کہ درس تو مجھے جہنم میں پہنچائے گا۔ میں نے سبق چھوڑ دیا، چاروں طرف سے مجھ پر حملے ہوئے، یہ بیوقوف آدمی ہے، اتنا بڑا منصب، اتنا بڑا عہدہ، اتنی آؤ بھگت، اتنی شہرت، مال، یہ چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں نے چھوڑ کے دیکھ لیا کہ میں جنگلوں میں چلا گیا، مجھے اللہ چاہیے، کچھ نہیں بس۔ اور 10 سال، کتنے 10 سال پڑھایا نا، 10 سال گھومے اللہ والوں کی صحبت میں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ والوں کی صحبت میں 10 سال گزارا۔ 10 سال کے بعد پھر آئے،
پھر اللہ نے وہی منصب دیا دوبارہ. اللہ کے لیے چھوڑا تھا نا، اللہ ضائع نہیں کرتا. پھر وہیں بیٹھے، پھر وہی مجمع. فرماتے ہیں اب میں سبق پڑھا رہا تھا، میرا اپنے دل میں ٹٹولا، میرے دل میں ذرہ برابر غیر نہیں تھا. اب خالص اللہ تھے. میرا مقصد آخرت تھا، میرا مقصد تھا لوگوں میں کچھ دین آ جائے، اللہ راضی ہو جائے، اور کوئی مقصد نہیں تھا. بس اتنا بڑا اپنے زمانے کا امام اور فقیہ، وہ بھی محتاج ہے تزکیے کا. ہم کون لوگ ہیں؟ ہم سب میں بولنے والا ہم سب محتاج ہیں موت تک. ہر وقت ہمیں فکر کرنی ہے کس وقت شیطان مار دیتا ہے. کسی کا کوئی اعتبار نہیں، کسی کا کوئی اعتبار نہیں. اس لیے ہم پڑھ رہے ہیں نا. ہمارا تعلیم کا ایک مقصد وہ بھی تھا، 4 اعمال، جس میں ایک ہے اعوذ باللہ. پہلے میں نے بتایا تھا انا للہ اعوذ باللہ. اللہ نے ہمیں تعلیم دی اس کی خاص، فاستعیذ باللہ. جب شیطان وسوسہ ڈالے نا تو اللہ سے پناہ مانگ لو. بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ میری کوئی طاقت نہیں، مجھ میں بچنے کی کوئی ہمت نہیں، نہ میرا کوئی سہارا آپ کے علاوہ، بس آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کوئی در ہے بھی نہیں. بڑے دشمن سے بچنے کے لیے بڑا سہارا ہونا چاہیے. شیطان بڑا دشمن ہے، بڑا سہارا اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات کے پاس آ جاؤ، بس اللہ سے پناہ مانگ لو. یہ ہے اعوذ باللہ. اللہ پاک اس سے ہماری حفاظت فرما دیں گے. یہ ایسا وظیفہ ہے، وساوس دور فرما دیں گے. مستقبل کا اللہ خطرہ ختم فرما دیں گے. جب دل میں کوئی خطرہ آئے نا، یہ تو شیطان کا وسوسہ یہ بھی ہے نا. کبر یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے، ریا یہ بھی شیطان کا وسوسہ ہے. اور یہ بہت خطرناک بیماریاں ہیں، بہت خطرناک. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہم اس کو بڑا بڑا گناہ سمجھتے ہیں. زنا، چوری، اس سے بڑے یہ گناہ ہے. کبر، ریا، حسد، کینہ، بغض، یہ بہت خطرناک گناہ ہے. اور ہم میں سے شاید کوئی پاک ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، شاید کوئی پاک ہو. ایسا دل ہمارا ہو چکا ہے، اور اللہ پاک اس گندے دل کو جنت میں داخل نہیں کرتے. اللہ اس کی پہلے تزکیہ کریں گے. اپنے فضل سے کر دے یا جہنم میں ڈال کے کر دے، تزکیہ اللہ ضرور کریں گے. جنت پاکیزہ جگہ ہے. تو جب خیال آئے نا کسی چیز کا برا، پہلے سے اللہ سے پناہ مانگ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ آپ کی پناہ. ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے بچنے کی سوائے آپ کی ذات کی. اس لیے ہمیں وظیفہ سکھایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو بار بار پڑھتے رہو، بار بار. یہ بہت بڑا خزانہ ہے، بہت زبردست خزانہ ہے. اس میں رزق بھی ہے، اس میں غموں سے نجات بھی ہے، اس میں شیطان سے حفاظت بھی ہے، اس میں معاشی تنگی سے حفاظت بھی ہے، شیطان سے حفاظت بھی ہے. ہر چیز کا خزانہ ہے، بلکہ جنت کا خزانہ ہے. لا حول ولا قوت الا، معمولی کلمہ نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو روزانہ اس کی تسبیح پڑھو، کم سے کم 100 مرتبہ. تو کم سے کم ہمارے اکابر تو 500 مرتبہ پڑھتے روزانہ. 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، 500 مرتبہ. اس لیے ہم سب ہر وقت میرے دوستو بہت محتاج ہیں، بہت محتاج ہیں. ورنہ یہ ہماری زندگی کھیل کی طرح گزر جائے گی. جب آنکھ بنو گی پتہ چلے گا، اوہو ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تو اللہ والے ہیں، یہاں تو صفر کچھ بھی نہیں نکلا. آدمی کتنی محنت سے عبادت کرتا ہے، بہت محنت سے، اور تھوڑا سا حسد، کینہ، بغض آ گیا، سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اور اب تو دین کے شعبوں میں حسد، دنیا کے نہیں. لوگ دین کی خدمت سمجھتے ہیں نا، اس میں حسد، اس میں بغض، اس میں کینہ، اس میں غیبتیں. کیا حال ہوگا ہمارا؟ ہم سب بہت محتاج ہیں، بہت. اللہ کے سامنے ہمیشہ آدمی گر گڑا ہے. یہ ذکر کی مجلس یہ ہے کہ اس ذکر سے اللہ کا اتنا تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کا اتنا استحضار پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر وقت ایک ایک مناہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. جب آدمی کو ہمیشہ احساس ہوگا نا میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت، تو آدمی کوئی غلط کام نہیں کر سکتا. ہم کیوں غلط کام کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے اللہ نہیں ہے.
اللہ ہمارے سامنے نہیں ہے، اللہ کا استحضان ہمارے نہیں ہے۔ آدمی سمجھتا ہے بس آزاد ہے تو گناہ کرتے جاتا ہے۔ جب گناہ کا خیال آئے، ہم سوچیں نا، ہم کسی عورت کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے اللہ اس وقت ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، ورنہ آدمی نہیں دیکھتا۔ جب نظر پڑے، اللہ یاد آ جائے، اس پر تو اللہ ہمارا حساب لے گا۔ اللہ قادر ہے، اللہ ہماری آنکھ پھوڑ دے، اللہ قادر ہے، تو آدمی دیکھے گا، فوراً جھکا دے گا، فوراً جھکا دے گا۔ میں نے اس دن کہا تھا نا کہ بیت اللہ میں سے ہاتھ نکلا اور تماچا مارا، فضائل میں لکھا ہے، کبھی اللہ دنیا میں پکڑ بھی کر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر وقت ہمارے ذکر اور ذکر کی مجلس سے یہ مطلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب حضرات کو بھی اللہ اتنا احساس اپنا دے دے، اتنا تعلق عطا فرما دے، ہم ہر وقت اللہ کی یاد میں غفلت میں نہ رہے۔ بس غفلت بہت خطرناک چیز ہے، اور غفلت کب ہوتی ہے؟ ذکر ختم ہو تو غفلت آ جاتی ہے۔ جب ذکر ختم ہو فوراً غفلت آ جائے گی۔ جب آدمی اللہ کو یاد کرتا رہے گا تو اللہ حاضر رہیں گے نا، تو غفلت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اہتمام کرو۔ اعوذ باللہ پر ایک دو حدیث سن لو۔ 4 اعمال ہم نے بتائے تھے، بہت عجیب و غریب اعمال ہے۔ ان 4 اعمال سے اللہ پاک بہت زبردست انعامات عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک تو انا للہ، جب کوئی مصیبت آ جائے فوراً کہہ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معمولی مصیبت ہو، معمولی تکلیف ہو کہ بڑی ہو، انا للہ۔ اور جب کوئی برا خیال آئے، جب شیطان بہکا دے، جب گناہ کا وسوسہ ڈال دے، یا شیطان ایسے وساوس ڈالتا رہے، فوراً کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ جب شیطان تمہیں کوئی وسوسہ ڈالے نا، تمہیں بہکائے، اللہ کی پناہ چاہ لو۔ بس ایک ہی راستہ ہمارے پاس ہے، اللہ کا در ہوگا، شیطان سے اللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے پورے قرآن کریم میں 3 آیتیں ایسی ہے جو بہت زبردست اخلاق حسنہ کی ذمہ دار ہے۔ اخلاق رضیلہ یعنی برے عادات کو توڑنے والی، اچھے اخلاق کو پیدا کرنے والی، یعنی تزکیے والی۔ پورے قرآن کی آیتوں میں خاص 3 آیت ہے جس میں ایک یہ ہے۔ جب آدمی کو برا خیال آئے، جب آدمی کو وسوسہ آئے، جب شیطان بہکائے، فوراً کہہ دو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ اس سے انشاءاللہ ہماری حفاظت فرما دیں گے۔ دیکھو نا، قرآن جب پڑھ رہا آدمی، قرآن پڑھنا تو بہت بڑی عبادت ہے نا۔ کیا حکم دیا ہمیں قرآن سے پہلے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ سے پناہ مانگو۔ کیوں؟ شیطان قرآن کے درمیان میں بھی تمہیں بہکا سکتا ہے۔ بہت اچھی آواز سے قاری قرات پڑھ رہا ہے، اللہ سن رہے ہیں، اس کے دل میں شیطان نے ڈال دیا ماشاءاللہ تیری آواز کتنی اچھی ہے، لوگ کہیں گے بڑا قاری ہے، یہ قرآن پڑھتا رہا اور کیا ہے، اللہ اس پر لعنت فرماتے رہے، سمجھ رہا ہے میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ یہ شیطان تو پہلے ہی سکھا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ دل میں کوئی وساوس نہ آوے، شیطان ہمیں بہکا نہ دے۔ قرآن جیسی عبادت پڑھ رہا ہے آدمی، یا پہلے اللہ سے پناہ مانگ لو، بس اعوذ باللہ پہلے پڑھ لو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، دیکھو کتنی اچھی روایت ہے، سنو۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی دن میں 10 مرتبہ شیطان سے پناہ مانگ لے، یعنی اعوذ باللہ پڑھ لے 10 مرتبہ پوری، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب چاہے پڑھ لو دن میں کسی وقت، بہتر ہے فجر بعد ہی پڑھ لو تاکہ پورے دن میں اللہ حفاظت فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتہ متعین فرما دیتے ہیں جو اس کو شیطان سے محفوظ رکھے گا۔ صبح آدھی منٹ کا کام ہے، 10 مرتبہ پڑھ لو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کا وعدہ ہے ہم فرشتوں کو متعین کر دیں گے جو فرشتہ دن بھر تمہیں شیطان سے محفوظ رہے گا۔ چھوٹا سا عمل۔ ایک حدیث اور سن لو، حضرت سلیمان بن درر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے، تو اللہ کی شان 2 آدمیوں میں جھگڑا ہو گیا آپس میں، اور جھگڑے میں ان کی آواز بلند ہو گئی، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے مجلسی میں، اور ایسا شیطان نے غلبہ دیا کہ ان کا چہرہ بالکل سرخ ہو گیا غصے کے مارے، لال، اور گردنیں پھول گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
اور دو آدمی کی حالت ایسی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ آدمی اس کو پڑھ لے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غیظ و غضب سب ختم فرما دے, غصہ اس کا ختم ہو جائے. اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس اتنا پڑھ لے آدمی, اللہ اس کے غصے کو ختم کر دے گا. تو لوگوں نے اس شخص سے کہا جو بہت غصے میں تھا نا, جس کو حضور نے فرمایا ہے اعوذ باللہ پڑھ لو, تو کہنے لگا کیا میں پاگل ہوں؟ یعنی وہ سمجھتا تھا کہ اعوذ باللہ صرف پاگل پڑھتا ہے, پاگل اس کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اعوذ باللہ. یہ تو حدیث ہو گئی. تو علامہ عینی بخاری کی روایت ہے, تو علامہ عینی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی نے کہا تھا نا کیا میں پاگل ہوں, دو احتمال ہے. یا تو اس زمانے میں دیہات کے لوگ آتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کو مسجد کے نہیں جانتے تھے, خالی اس ذہن ہوتے تھے, پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے, دین سیکھنے آتے تھے, مخلص بہت ہوتے تھے, کوئی شک نہیں. ہو سکتا ہے ان کی زبان سے جملہ نکلا ہو. اور دوسرا احتمال دوسرا بھی ہے, اور وہ زیادہ قوی ہے, ہو سکتا ہے منافق ہو. منافق بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں, وہی بیٹھتے تھے. بہت سے منافق مسجد میں نماز پڑھتے تھے جماعت کے ساتھ, لیکن اپنی چالوں کے لیے. تو ایسا جملہ کہنے والا بظاہر مسلمان نہیں ہوگا. یا تو ہو سکتا ہے ایسے دیہاتی ہو جو آداب سے واقف نہیں, وہ تو معذور ہے, کوئی حرج نہیں. اگر صحابی ہے ان کی غلطی معاف ہے, لیکن صحابی نہیں, ایسا جملہ کہنے والا منافق بھی ہو سکتا ہے. ہمیں اللہ نے ایک نبی نے سبق سکھایا بس, کہ تمہیں بڑے سے بڑے تم پر شیطان حملہ کر دے, بڑے سے بڑے تم غصہ میں ڈال دے, لیکن ایک جملہ ایسا ہے اعوذ باللہ اگر پڑھ لو تم دھیان کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ اسی وقت تمہارے غصے کو بھی ٹھنڈا فرما دیں گے. ہمیں بھی اللہ سے ہر وقت پناہ مانگتے رہنا ہے. ہم سب کمزور ہیں, ہم سب محتاج ہیں, کسی میں کوئی طاقت نہیں, نہ کوئی فخر کر سکتا ہے, نہ کوئی اکڑ سکتا ہے. ہم بالکل کمزور و ضعیف ہے. کس وقت شیطان آدمی کو چٹکیوں میں بہکا کر ایسا گرا سکتا ہے, اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے. بڑے بڑوں کو گرا کے رکھ دیا شیطان نے, بڑے بڑوں کو. بڑے بڑے عابد 25 30 سال سے لمحہ غفلت میں نہیں گزرا, لمحہ. ایسے عابدوں کو بھی شیطان نے چٹکیوں میں ختم کر دیا, زنا کروا دیا ایسے عابدوں سے. شیطان ہے, اس لیے ہمیشہ آدمی کو اپنے اوپر کوئی فخر نہ ہو, نہ اپنے اعمال کوئی فخر ہو. ہمارا اعمال کیا ہے, ہماری نمازیں کیا ہے, ہمارا چلہ چہرہ ہمارا کیا ہے, ہمارا حج و عمرہ کیا ہے, ہمارا علم کیا ہے, ہماری تدریس, ہماری امامت کیا چیز ہے. ہم کچھ بھی نہیں ہے, ہم کمزور اور ضعیف ہے. بس اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی تھوڑی توفیق عطا فرما دی ہے. ہم ظاہر میں کچھ اعمال کر رہے ہیں, پھر اللہ سے مانگے اللہ جو آپ نے ہمیں توفیق دی نا ظاہری اعمال کی, اس میں اللہ جان ڈال دیجیے, اس کو قبول فرما لیجیے. میرے پاس تو کچھ نہیں سوائے آپ کی چاہت, آپ کے تقوی کی. اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرما دے. اللہ ہم میں سے کسی کو اللہ ضائع نہ فرمائے, محروم نہ فرمائے. بہت اللہ سے دھیان سے مانگتے بھی رہو. روزانہ مانگنا بھی چاہیے آدمی کو, اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو محروم نہیں فرماتا. علماء لکھتے ہیں ہمارا کام ہے مانگنا, یہ فکر نہ کرو قبول ہوتا ہے کہ نہیں, وہ اس کا کام ہے قبول کرنا. ہمارا کام مانگنا. ہم اپنا کام نہ چھوڑیں, اللہ اپنا کام نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ہمارا کام ہے مانگتے رہنا. اللہ پاک مانگنے والوں کو ضائع نہیں کرتے. حدیث میں علماء لکھتے ہیں اگر اللہ پاک نے دعا کی توفیق دی ہے سمجھو قبول بھی اللہ کریں گے, ورنہ اللہ توفیق ہی نہ دیتے. کیوں اللہ مانگنے کی توفیق عطا فرماتے, اللہ کو قبول کرنا ہے, اس لیے اللہ ہمیں قبول فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كما أنت أهله, وصل على محمد كما هو أهله, وافعل بنا ما أنت أهله. أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. جزا الله عنا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام, يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, یا حی یا قیوم. اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما دیجیے, ہماری تربیت فرما دیجیے, ہمارے دلوں کو اخلاق رذیلہ سے پاک کر دیجیے, حسد کینہ بغض کبر سے پاک کر دیجیے, ریا سے پاک کر دیجیے, اپنی رضا نصیب فرما دیجیے, تواضع اور بر نصیب فرما دیجیے, عاجزی کی شرم نصیب فرما دیجیے, اعمال میں اپنا دھیان نصیب فرمائیے.
اللہ کامل اخلاص نصیب فرمائیے۔ جو اعمال ریا کے لیے ہم نے کیے ہیں اللہ آج ان سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارے ریا کے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے اس ریا والے اعمال کو بھی اخلاص سے بدل کر قبول فرما دیجئے۔ اللہ غفلت والے اعمال ہے، غفلت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، غفلت والے اعمال اللہ دھیان و خشوع خضوع سے بدل کر قبول فرما دیجئے۔ اللہ ہمارا تزکیہ فرمائیے، ہماری اصلاح فرمائیے، ہم سے راضی ہو جائیے اور رضامندی والے اعمال کی توفیق مرحمت فرما دیجئے۔ ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے ذکر کو قبول فرما دیجئے، اس مجلس کو بے انتہا قبول فرمائیے، ہماری تزکیے کا ذریعہ بنائیے، اصلاح کا ذریعہ بنائیے، محرومیت سے حفاظت فرمائیے، کبر ریا سے حفاظت فرمائیے۔ اللہ اپنی رضامندی نصیب فرمائیے، اللہ ہم سب کی تربیت فرمائیے، ہم سب سے راضی ہو جائیے۔ اللہ اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، غفلت سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، غفلت والے اعمال سے حفاظت فرما دیجیے، غفلت والی زندگی سے حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ موت کی سکرات کو آسان فرما دیجیے، موت کا استحضان نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ عجیب و غریب وقت ہے، اے اللہ ایک طرف روح نکل رہی ہوگی، بیوی بچوں کی محبت، دنیا کی محبت، گھروں کی محبت، اے اللہ خاص فضل کا معاملہ فرما، حسن خاتمہ نصیب فرما، اپنی محبت کو ہر محبت پر غالب فرما دیجیے۔ اللہ اپنے پاس آنے کا شوق پیدا فرما دیجیے، اب سے ملاقات کا شوق پیدا فرما دیجیے۔ اے اللہ کامل تقوی، کامل سنت پر ایمان، کامل ایمان پر مرنا مقدر فرما دیجیے۔ اے اللہ حسن خاتمہ نصیب فرما دیجیے، کلمہ والی موت مقدر فرما دیجیے، کفر بدعت اور معصیت کی موت سے حفاظت فرما دیجیے۔ اللہ قبر کی منزل آسان فرما دیجیے، آخرت کی تمام منازل کو آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ قدم قدم نصرت فرما دیجیے، نفس شیطان کے دھوکے سے حفاظت فرما دیجیے۔ ہماری دنیا بھی بنائیے، ہماری آخرت بھی بنائیے، دنیا آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما دیجیے، دنیا آخرت کی شرور سے حفاظت فرما دیجیے۔ جب ہمیں کسی کا محتاج نہ رکھیے، موت تک حلال گزار رزق عطا فرمائیے، صحت و عافیت نصیب فرمائیے، تقوی نصیب فرمائیے۔ ہمیں ہمارے اولاد اور سب کو نیک اور صالح بنا دیجیے، اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، عالم بعمل بنائیے، حافظ قرآن بنائیے، جن کی مخلص خادم و داعی بنائیے۔ اولادوں کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ اے اللہ بے نکاح بچوں کے لیے بہترین جوڑے کا انتظام فرمائیے، بے گھروں کو گھر عطا فرمائیے، بے رزق رزق حلال نصیب فرمائیے، مصیبت زدوں کی مصیبت کو ختم فرما دیجیے، پریشان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ اے اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تیرے نیک صالح بندوں نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، تمام خیر و بھلائیاں ہم سب کے لیے مقدر فرما دیجیے، جتنی شرور سے پناہ چاہی پناہ نصیب فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔